صحابہ کرام اور بزرگ ہمارے جو سلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی انسان کی ایمانی حالت کا اندازہ کرنا ہے تو نیکی کے مختلف مواقع پر اس کی حالت دیکھو. اگر وہ جمعے کے دن پاک صاف ہو کر مسجد کی طرف شوق سے جاتا ہے، اگر وہ عیدین کے دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اگر وہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لینے والا ہے، تو نیکی کے ان سب موقعوں پر اس کی حالت کا مطلب ہے کہ یہی اس کی ایمانی حالت ہے. ان 10 راتوں میں ہم کیا کریں گے وہ ہمارا آئینہ ہوگا. ہمیں اس میں اپنا ایمان جھلکتا نظر آئے گا، ہمیں اس میں اپنا اصل چہرہ نظر آئے گا، اصل کردار نظر آئے گا. اگر ان 10 راتوں میں بھی ہم لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے رہے اور خود بھی بخیلی کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں کو جو حق دینے ہیں ان سے ان کے حق کھانا سے باز نہ آئے، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر ظلم سے باز نہ آئے، کسی کی پراپرٹی ہتھیار رکھی ہے اس سے باز نہ آئے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے باز نہ آئے میوزک بجا بجا کر، اور لوگوں کو افطاری کرنے کی بجائے یہ کہتے رہے کہ چھوڑو دفع کرو، ان کو افطاری بھیج کے کیا کرنا ہے، انہوں نے کبھی ہمیں بھیجی ہے. جو لوگ بخیل ہیں اور دوسروں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ ان رمضان کے دنوں میں بھی نہیں بدلے، اس کا مطلب ہے کہ یہی ان کی ایمانی حالت ہے ہمیشہ سے. جو شخص ریاکاری کرتا رہا اس رمضان میں، کیمرہ کھول کر کیمرے کے سامنے آنسو بہا بہا کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے لائیو دعائیں کرتا رہا اور قوم سے کہتا رہا کہ آپ بھی ہماری لائیو لیلۃ القدر ٹرانسمیشن میں آ جائیں، وہ ریاکار ہے. جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تسبیح گھما رہا ہے وہ ریاکار ہے. اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج آئینہ دکھا دیا ہے کہ بھئی اس کی ایمانی حالت یہی ہے. یہ لیلۃ القدر پہ بھی ٹی وی پہ آ کے ڈرامے کرے گا. جو رمضان میں بھی ٹی وی کے اوپر میوزک کے ساتھ زمین پہ لوٹنیاں لگا لگا کر اپنا وقار خود ختم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دور رہنا آپ کے دین کے لیے مفید ہے. اپنے آپ کو بھی پہچان لیں ان دنوں میں، اور آخری بات یہ کہ دوسرے لوگوں کو بھی پہچان لیں اور یہ سوچ لیں کہ میں نے آئندہ کن لوگوں کی کمپنی میں زندگی گزارنی ہے.